ہم سب لوگ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگوں کی طرح کا مائنڈ سیٹ اچیو کر پائیں تاکہ ہم ان کی طرح زندگی میں سکسیس بھی اچیو کر پائیں۔ آج ہم 7 ایسی ٹریٹس ڈسکس کریں گے جو انٹیلیجنٹ اور ایکسٹرا آرڈنری لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیٹس سی کہ اس میں سے کون کون سی ٹریٹس ہم میں ہیں اور کون کون سی ٹریٹس ہم اپنا سکتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ ٹو اٹ۔ پہلا ٹریٹ ہے ایموشنل اسٹیبلٹی۔ سب انٹیلیجنٹ لوگوں میں ایک چیز کامن یہ ہوتی ہے کہ ان کے تھنکنگ پیٹرنز بہت اڈیپٹیبل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تھاٹس کو، اپنے ڈیسیژنز کو اپنی سچویشنز کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنا جانتے ہیں۔ وہ اپنی تھاٹس کو اور اپنے ہی فیصلوں کو خود سے کوسچن کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھرین جیکسن جو کہ ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے، ان کا کہنا ہے کہ they have a variety of bits of intelligence including but not restricted to mental, interpersonal and emotional maturity۔ انٹیلیجنٹ لوگ یا جینیسز صرف اسٹرانگ تھنکرز نہیں ہوتے بلکہ ایموشنلی بھی میچور ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے ایموشنز پہ کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے، اس لیے ان کے ایموشنز ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر پاتے اور ان کو غلط طرف ڈرائیو نہیں کر پاتے۔ اس طرح وہ اوپن مائنڈیڈ ہو کے ہر سچویشن کو ٹیکل کر پاتے ہیں اور بہتر سے بہترین آؤٹ کمز اچیو کر پاتے ہیں۔ دوسرا ٹریٹ ہے اناٹینیبل آبجیکٹیوز۔ وہ اپنی سکسیس اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے سارے کوسچنز کے آنسرز ڈھونڈ لیں یا اپنے سارے گولز اچیو کر لیں۔ وہ امپاسبل کو چیز کرنے میں بلیو کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت کیوریس رہتے ہیں، نئے نئے کوسچنز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان نون ان کو ہمیشہ ایکسائٹ کرتا ہے اور جس چیز کو وہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں وہ ان کو آہستہ آہستہ بور کرنے لگتے ہیں۔ وہ سیلف فلفلمنٹ اس سے حاصل نہیں کرتے کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے، وہ اپنے پروسیس کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے ایسے ایڈونچرز چوز کرتے ہیں جو شاید دکھنے میں امپاسبل لگتے ہیں، لیکن انہی امپاسبل ایڈونچرز کو ایکسپلور کرنا، ان نون کو فگر آؤٹ کرنا اور انبلیویبل کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا، یہی چیز ہے جو ان کو ڈرائیو کرتی ہے اور ان کو آگے لے کے بڑھتی ہے۔ یہ سننے میں شاید بے وقوفی لگے یا سیلف ڈسٹرکٹیو عادتیں لگے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انٹیلیجنٹ لوگوں کے اندر سے ہار کا ڈر ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا ٹریٹ ہے آبسٹینیسی۔ ہائیلی انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگ اکثر بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی پریشر بلڈ ہو جائے، وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ اوور ورک کرتے ہیں، اوور انویسٹ کرتے ہیں، اپنی لائف کا پرپز اس کو بنا لیں گے، لیکن جو بھی کرنا پڑے، ایک دفعہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، اس کوسچن کا آنسر ڈھونڈنا ہے یا کسی آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا ہے، تو کوئی بھی چیز ان کو وہ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ مائنڈ سیٹ ان کو آبسٹیکلز کو فیس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یقیناً یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم جتنا بڑا گول سیٹ کریں گے اتنی ہی بڑی مشکلات آئیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ایک ضدی مائنڈ سیٹ مینٹین کیا جائے تاکہ وہ مشکلات ہمیں ڈرا نہ سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ راستے کی مشکلات سے ہی گھبراتے ہیں اور گیو اپ کر دیتے ہیں، لیکن انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ونس وہ کسی چیز سے کمٹ کر لیتے ہیں تو وہ اس کمٹمنٹ کو سیریس لیتے ہیں اور اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ چوتھا ٹریٹ ہے ڈس آرگنائزڈ لائف اسٹائل۔ یہ ٹریٹ تھوڑا سا ٹرکی ہے کیونکہ جہاں یہ جینیس لوگوں کا ٹریٹ ہو سکتا ہے وہیں پہ کسی لیزی انسان کا ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے۔ نارملی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو جتنا کلین رکھیں گے، جتنا آرگنائزڈ رکھیں گے، اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم کام کر پائیں گے، اتنی ہی زیادہ کریٹیوٹی آئے گی ہم میں۔ لیکن ہائی آئی کیو والے لوگوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جینیس ریسرچرز کے ورک ڈیسک یا ورک سٹیشنز کبھی بھی کلین نہیں ہوتے، کبھی بھی آرگنائزڈ نہیں ہوتے۔ ایک ریسرچ کے اکارڈنگ نارمل لوگ بہتر طرح سے تب کام کر سکتے ہیں جب ان کے انوائرمنٹ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہو، لیکن ایسا ہوتا اس لیے ہے کیونکہ جب ہمارا سراؤنڈنگ، ہمارا انوائرمنٹ آرگنائزڈ ہوتا ہے تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہ چیز وہاں سے ریٹریو کر لیتے ہیں۔ لیکن جینیسز نے اپنے آس پاس جو میس کریٹ کیا ہوتا ہے اس کو کلیئر کرنا ان کی پرائورٹی لسٹ پہ سب سے اینڈ میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میسی بھی ان کا ایک آرگنائزیشن سسٹم ہوتا ہے۔ انہیں جب جو چیز چاہیے ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس پائل آف گاربیج میں کہاں پہ ہے اور وہ ایگزیکٹلی وہیں سے وہ چیز ریٹریو کر لیتا ہے۔ اس لیے ان کی کریٹیوٹی پہ یہ ڈس آرگنائزیشن کوئی امپیکٹ نہیں ڈالتی۔ اور کچھ ریسرچرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میسی انوائرمنٹ ان کو زیادہ کریٹیو بناتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی آرگنائزیشن سکیمز کے بارے میں سوچنے کی بجائے امپاسبل کوسچنز کے آنسرز ڈھونڈنے میں ٹائم لگاتے ہیں۔ پانچواں ٹریٹ ہے
کریٹنگ ایشوز آؤٹ آف تھن ایئر. یہ ایک ایسا ٹریٹ ہے جو شاید انٹیلیجنٹ لوگوں کی ڈاؤن سائڈ ہے، اس لیے اس ٹریٹ سے یقیناً ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. اسمارٹ لوگ ہمیشہ ایکسلنٹ کرٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں. وہ پرابلمس کو ایسی ڈائمینشن سے دیکھ پاتے ہیں جس سے شاید عام انسان نہیں دیکھ پاتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جینیسز ایسے ایشوز کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ریئلٹی میں اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، یا شاید وہ پرابلمس ریئلٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. وہ اپنے تھاٹ پیٹرنس پہ چلتے چلتے ان ایشوز کو خود ہی کریٹ کرتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے سولوشنز ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں. اور ایک دفعہ جب وہ اس لوپ میں پھنس جائیں تو وہ ان آئیڈیاز اور ان پرابلم سے اتنے پری آکوپائڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ریئل ورلڈ پرابلمس کی طرف آ ہی نہیں پاتے. وہ ان فکشنل پرابلمس اور سچویشنز کو ہی ریزالو کرنے میں اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں. ٹریٹ نمبر 6 ہے بریکنگ ڈاؤن ڈیفیکلٹ پرابلمس. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جینیسز ایسے پرابلمس کو ٹیک آن کر لیتے ہیں جو شاید امپاسبل ٹو سالو لگتے ہیں، لیکن وہ یہ اس لیے کر پاتے ہیں بیکاز ان کو بریک ڈاؤن کرنا آتا ہے. وہ پرابلمس کو بریک ڈاؤن کر کے ڈی کنسٹرکٹ کر کے اس کی فاؤنڈیشن تک لے جاتے ہیں. وہ ڈیفیکلٹ اور کنفیوزنگ سچویشنز کو اس حد تک بریک ڈاؤن کرتے ہیں کہ وہ سمپل لگنے لگے، اور پھر وہاں سے اس کو سالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ کمپلیکسٹی کی لیئرز کو ریزالو کرتے جاتے ہیں. یہ ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کیپیبلٹی یقیناً اچیو کرنا مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ اگر آپ ڈی کنسٹرکٹ کرنا سیکھ جائیں تو آپ کسی بھی سچویشن کو ٹیکل کر سکتے. کوئی بھی پرابلم آپ کے لیے مشکل نہیں رہتی. ٹریٹ نمبر 7 ہے انڈیپینڈنس اوور ایوری تھنگ. اسمارٹ لوگ اپنی زندگی کی بہت ارلی سٹیجز سے ہی اپنے پرابلمس کو خود ہی ریزالو کرنا سیکھ جاتے ہیں. اگر ان کو فیلیئرز کا سامنا بھی کرنا پڑے تو وہ دوبارہ سے کرٹیکلی چیزوں کو سمجھ کے انالائز کر کے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سب میں ان کو دوسروں کی سپورٹ لینے کی عادت نہیں رہتی، لیکن یہ چیز کبھی کبھی ان کے لیے ڈسٹرکٹیو بھی ہوتی ہے بیکاز وہ اپنے فیلیئرز کو بار بار خود سے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آؤٹ سائڈ ہیلپ ایکوائر نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ فیلیئرز کے لوپ میں بھی پھنس جاتے ہیں. وہ خود سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور شاید ان کی ٹیکنیکس میں ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد سملیرٹیز آنے لگتی ہیں، اسی لیے فیلیئرز بھی کنسسٹنٹ رہنے لگتے ہیں. یہ وہ ٹریٹ ہے جو شاید جینیسز کو ہولڈ بیک کرتی ہے، بٹ دین اگین نو بڈی از پرفیکٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو ان ٹریٹ سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ سمجھ پائے ہوں گے کہ آپ میں ان میں سے کون کون سے ٹریٹس آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اور کون سی ایسی ٹریٹس ہیں جو شاید آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ ان ٹریٹس میں سے کون سی ٹریٹس ہیں جو آپ میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان ٹریٹس کے علاوہ کون سی ٹریٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انٹیلیجنٹ اور جینیس لوگوں میں پائی جاتی ہیں. دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں بہتر سے بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ.